یہ بیان کیجیے گا کہ قرآن مجید مختلف مقامات پہ یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ قرآن کا اس وقت نزول ہو رہا تھا تو بعض شیطان دراندازی کر کے اس کو آسمان سے اچکنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے شہاب ثاقب کو دوڑا دیتے تھے کہ کوئی ایک آگ کا گولا آئے اور ان کو اچک کے لے جائے۔ عام طور پہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی صداقت پر، سچائی پہ مبنی ہوگا۔ شہاب ثاقب کا دنیا میں نزول ایک پورے سائنسی قاعدے اور جو کچھ دریافت اب تک ہو چکی ہے اس کے لحاظ سے کچھ قوانین کے تحت ہوتا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں بھی اب سائنسدان بتاتے ہیں کہ شہاب ثاقب بھی ہیں، وہ گرے ہیں تو ان سے منرلز نکلے ہیں، سونا نکلا ہے، اور آج بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شہاب ثاقب کیا شیطان کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے یا یہ کچھ سائنسی قوانین کے تحت آتا ہے، اور آج بھی آ رہا ہے تو کیا آج بھی شیطان اچکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس پورے دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتیں پیدا کر رکھی ہیں، وہی قوتیں ہیں جو کبھی بے قابو ہو جاتی ہیں تو ہم بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ اس شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 2-4 ہفتے کے بعد ایک وارننگ آ رہی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بڑا طوفان آنے والا ہے۔ سائیکلونی طوفان جب کبھی آتا ہے تو پورے علاقے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ سب قوتیں سائنسی طریقے ہی سے کام کر رہی ہیں۔ بتا سکتے ہیں آپ کے بگولے کیوں اٹھتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آندھیاں کیسے آتی ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بارش کیسے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی پیدا کردہ قوتیں ہیں۔ اسی طرح سے شہاب ثاقب کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آندھی، اسی طوفان کے بارے میں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کی باغ چھوڑ دی اور فلاں قوم کو برباد کر دی۔ یہ بیان ہوا ہے نا، تو کیا وہاں آندھی اور طوفان کی سائنس بیان کرنا مقصود ہے، یا یہ بتانا مقصود ہے کہ آندھی اور طوفان کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی قوتوں میں سے یہ قوت موجود ہے، اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا استبعاد ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اس کائنات میں کار فرما قوانین کے تحت ٹوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ تو نہیں کہا کہ شہاب ثاقب اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، پہلی بار اسی مقصد کے لیے وہ ٹوٹے، اسی مقصد کے لیے ان کو کسی کے پیچھے لگایا گیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہی شہاب ثاقب، یہی آندھی، یہی طوفان، یہی سب چیزیں جو اس کائنات میں موجود ہیں، ان سے ہم یہ کام بھی لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مذکور نہیں ہوا، اس لیے ہوا ہے کہ قریش کے ہاں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ قرآن ہے جو اصل میں جنات نازل کر دیتے ہیں۔ طرح طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا۔ اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ یہ تو لوح محفوظ سے آتا ہے، اس کو جبریل امین لے کے آتے ہیں، وہ فرشتوں کے جلوہ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا شیطان دراندازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ شہاب اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ بتایا ہے بس۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں قرآن نے کوئی سائنس کے خلاف بات کر دی ہے؟ ساری دنیا کی قوتیں ہی ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، طوفان ہیں۔ طوفان نو بھی اسی پانی سے آیا تھا جو اب بھی کبھی کبھی طوفان بن جاتا ہے۔ سمندروں میں طوفان آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، وارننگ جاری ہو رہی ہوتی ہے، کراچی کے ساحل کے قریب آ گیا ہے، اتنے میل رہ گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ قوانین قاعدے ہیں، تو انہی میں سے کسی طوفان کو اٹھا کر کسی وقت وہ پورا کا پورا شہر برباد کر دیں گے۔ اس کو ایسے دیکھنا چاہیے۔ اچھا ہم صاحب، یہ آج بھی تو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں، تو کیا آج بھی امکان ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو کہیں پر موجود ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہوتا تھا جہاں پر شیطان اچکنے کی کوشش کرتے تھے؟ مطلب کوئی مقام ہے جہاں پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، وہاں سے فرشتے لیتے تھے، اس کو پھر نیچے ٹرانسفر کرتے تھے، اور بیچ میں یہ شیطانوں سے چھیننے کی کوشش کرتے تھے، سنمن لگاتے تھے، اور یہ جو آج معاملہ ہو رہا تھا کہ اللہ آج بھی استعمال کرتا ہے شاگرد صاحب؟ یہ ایک تو ہماری زمان و مکان کی دنیا ہے، اس میں ہم چیزوں کا تصور زمان، مکان اور مادی حقائق کی صورت ہی میں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ماورا کوئی دنیا نہیں ہو سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ
کیا جگہ بنا رکھی ہے، کس نوعیت کی جگہ ہے، اس پر لفظ جگہ بولا بھی جا سکتا ہے یا نہیں بولا جا سکتا. تو یہ ہمارے علم سے ماورا چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محفوظ خزانوں سے یہ لیا جاتا ہے، اور اس کو جبریل امین لے کر آتے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اسے اتار دیا جاتا تھا. چنانچہ جنوں کی بعد میں شہادت بھی پیش کر دی گئی. انہوں نے خود یہ کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو معاملہ ہمارے ساتھ پہلے نہیں ہوتا تھا وہ غیر معمولی طور پر اس عرصے میں ہونے لگا. تو ہمیں خیال ہوا کہ کوئی بڑا معاملہ درپیش ہے. چنانچہ بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ تو قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اور بڑے معاملات اس دنیا میں ہو رہے ہیں جو ہمارے علم سے ماورا ہیں. معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو نازل ہو رہی ہیں، کن جگہوں پر نازل ہو رہی ہیں. قرآن مجید سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ کائنات ہی نہیں، اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسا قرہ بھی ہے جیسے ہمارا قرہ ارض ہے. تو اب یہ بتائیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا یہ ہمارے احاطہ علم میں آ سکتا ہے؟ تو ایسی چیزوں کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اور اپنے علم کو بڑھانے کی دعا کرنی چاہیے. رب زدنی علما. ٹھیک. تو اچھا ہم سب یہ جو اچکنے کی کوشش کرتے تھے شیطان، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہمارے زمان و مکان کی دنیا ہے اور ایک وہ ہے جو نادیدہ عالم ہے. ہمیں اس کی حقیقتوں کا ادراک نہیں ہے کہ کہاں سے قرآن مجید کوئی لوح محفوظ کس جگہ پر ہے. تو پھر یہ کیسے وہاں پہنچ جاتے تھے؟ یعنی یہ جو اچکنے کی کوشش کرتے تھے یہ کہاں پہ کر رہے ہوتے تھے؟ نہیں، وہ تو زمین پر آ رہا ہے نا. جب ان کے حدود میں پہنچتا تھا تو وہاں قرآن نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں سے وہ فرشتوں کی بات سنتے ہیں. انہی میں بیٹھ کر سننے کی کوشش کرتے تھے تو وہاں سے کھدیڑ دیے جاتے تھے. بالکل ٹھیک، نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سب ایک دعویٰ کیا جاتا ہے عام طور پہ، اس طرح میں نے اس سوال کے اندر جو پس منظر کار فرمایا وہ یہ کہ جی یہ دنیا اصل میں عالم اسباب کے تحت کچھ میتھمیٹکس کے، کچھ سائنس کے، کچھ خدا کے مقرر کردہ قاعدے کلی اصول ہیں ان کے تحت چل رہی ہے. یہ دعویٰ بھی کوئی اپنی ذات میں کوئی ایبسولوٹ دعویٰ ہے؟ کیونکہ ہمیں تو جو آبزرویشن میں نظر آ رہی ہوتی چیزیں وہ تو ہو رہی ہیں کسی قاعدے کے تحت، لیکن وہ کیوں ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کیا قاعدہ ہے؟ یعنی سیلاب اور طوفان نے یہیں کیوں آنا ہے، دوسری جگہ پہ کیوں نہیں آنا؟ کئی ساحلی علاقے ہیں، ان کے پیچھے تو کوئی ایسا کارفرما متفقہ اصول یا قاعدہ تو نہیں ہے جس کے لیے ہم پابند کر دیتے ہیں کائنات کو؟ اس کائنات میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا کہ ہر چیز گھڑی کی سوئیوں کی طرح اپنے وقت پر 10 سے 11 بجا دیتی ہے. اس میں بڑا تنوع رکھا گیا ہے. اس میں بہت سے احوال ہیں جو مختلف طریقوں سے پیش آتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت زلزلے آ رہے ہیں، لیکن وہ اتنے کم ہوتے ہیں یا اس درجہ پست ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات ہم نہیں دیکھتے. کیونکہ اب تو یہ بات معلوم ہو گئی ہے نا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے جو زلزلوں کا باعث بنتا ہے. وہی زلزلے کسی موقع پر پورا شہر تباہ کر دیتے ہیں. ابھی دیکھا ہے آپ نے. تو یہ سب چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے. یہ تو جینے مرنے میں نہیں بنایا گیا، یعنی کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ باشعور ہستی انسان کوئی معمولی تخلیق نہیں ہے. اس کو پیدا کیا جاتا ہے اور پھر وہ ماں کے پیٹی میں رخصت ہو جاتا ہے. فوراً بعد چلا جاتا ہے، بچپن میں چلا جاتا ہے، بڑا ہو کر جوانی میں، عین عالم شباب میں وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، اور کبھی ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، موت ہی نہیں آتی. یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس میں سے کہاں یہ کہا گیا ہے یا کیا گیا ہے کہ ہر چیز اسی طریقے سے جیسے سورج کی گردش ہے وقت پر طلوع ہو جائے گا. یہاں وہ چیزیں بھی ہیں جو اس طرح قواعد کی پابند ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم کے حد تک کوئی قاعدے ضابطے نہ مقرر کیے ہیں نہ بنائے ہیں. اسی کا اذن ہوتا ہے یا اس کا فیصلہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ کسی کو اٹھا لیتا ہے. تو موت، زندگی، یہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. اس میں کیا استبعاد ہے اس میں کہ کبھی کوئی زلزلہ اٹھے اور پوری دنیا ہی کو ہلا کر رکھ دے؟ آخر قیامت کے بارے میں بھی تو جو تصویر بنتی ہے اس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا. یہ سب ہوگا. یہ قوتیں موجود ہیں. یہ اصل میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا خالق کس طرح ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کتنی بے پایاں ہے، اور جن چیزوں کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اس حد میں ہے کہ ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں، وہ بے قابو ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے. ابھی تو حال میں ہم اس تجربے سے گزرے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کو ایک ایسے جرثومے نے معطل کر کے رکھ دیا جو اگر کہا جائے تو پوری طرح
ایک زندہ حیوان بھی نہیں تھا۔ جی، لیکن اگر اس جرثومہ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے نا کہ سائنسی طور پہ کہ دیکھیں یہ جراثیم ہے، مثال کے طور پہ مفروضہ مان لیں کہ لیبارٹری میں ایک کیمیکل ریئیکشن یا ایک تجربے کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہ اس طرح سے پھیلتا ہے اور یہ عالم اسباب میں دنیا کے قوانین کے تحت ہی یہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ اور ہزاروں مرتبہ نہیں پھیلتا، کتنے جرثومے بنائے بھی جاتے ہوں گے اور کتنے جرثومے ہیں جو ویسے ہی ہوا میں گردش کر رہے ہیں لیکن وہ مہلک نہیں ہوتے۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز مہلک ہونا شروع ہو گئی ہے، بہت مہلک ہونا شروع ہو گئی ہے، ہر شخص اس کی گرفت میں آنا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اب وہی جرثومہ ہے کہ اس کی ہلاکت خیزیوں میں کمی آنی شروع ہو گئی۔ تو اس کے کچھ قوانین ہم دریافت کر لیتے ہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری گرفت میں نہیں آتی۔ اس کائنات کا پروردگار اس کو بنانے کے بعد کہیں سو نہیں گیا، وہ ایک زندہ و بیدار ہستی ہے، حی و قیوم ہے، معاملات کو چلا رہا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ جس امتحان کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے اس امتحان کا تقاضا ہے کہ عمومی طور پر اس میں مداخلت نظر نہ آئے، لیکن وہ جب چاہتا ہے کرتا ہے۔